السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص احمد اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل کو ملنے والے ایک زوردار سفارتی جھٹکے کی۔ اور حیران کن طور پر یہ جو ڈپلومیٹک پنچ ہے یہ اسرائیل کو ایران نے نہیں بلکہ فرانس نے دیا ہے، کیونکہ فرانس نے پیرس میں ہونے والے بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اسرائیل کو اپنی دفاعی مصنوعات کی نمائش سے روک دیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانس میں ہر سال ایک بین الاقوامی دفاعی نمائش ہوتی ہے جس کو پیرس ایئر شو کا نام دیا ہوا ہے، اور اس دفعہ یہ جو پیرس ایئر شو تھا یہ 16 سے 22 جون تک ہونا تھا اور اسرائیل کی کمپنیز بھی وہاں پر موجود تھیں۔ آج 16 جون اس کا پہلا روز تھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اتوار کی دوپہر کو، جب اس جو فرانس کی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اسرائیلی اسٹال کے پاس وہاں پہ آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جو ویپنز ہیں ان کو اسٹال سے ہٹا دیں اور یہ ویپنز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس پر اسرائیلیوں نے بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اسٹال میں تو ساری چیزیں ہی رہیں گی جو ہم اسرائیل سے لے کے آئے ہیں، تو ہم کچھ بھی چیز فرانس کی انتظامیہ کی یا گورنمنٹ کے کہنے پر نہیں ہٹائیں گے۔ تو خیر یہ معاملہ ختم ہوا۔ رات کو جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے نمائش کی جگہ سے، تو فرانس کے جو کچھ خاص لوگ تھے وہ وہاں پر آئے۔ انہوں نے جو اسرائیل کا اسٹال تھا یا پویلین تھا اس کے گرد ایک دیوار بنائی، اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال کر ڈھانپ دیا۔ جب صبح پہلا دن تھا نمائش کا تو اسرائیل کی ٹیم وہاں پہنچی اپنے پویلین کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ تو آگے تو ہمارا اسٹال کو تو بلیک کپڑا ڈال کر یا دیوار بنا کر کور کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس پر انتظامیہ نے بتایا کہ جی فرانس کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ آپ اس نمائش میں ان اسلحے کی نمائش کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ دوسرے ممالک پر حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ دفاع کے لیے نہیں ہے بلکہ اٹیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ فرانس کی پالیسی ہے، وہ آپ کو کسی بھی صورت یہ ویپن جو ہے وہ ڈسپلے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیر نمائش میں جو اسرائیل کمپنیز کے لوگ موجود تھے انہوں نے فوری طور پر تل ابیب میں رابطہ کیا اور اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے رابطہ کیا گیا فرانس کے پرائم منسٹر کو۔ آگے سے فرانس کے پرائم منسٹر نے جب ایگزیبیشن کی اوپننگ پر میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی اسرائیل جو ہے وہ فرانس کے ساتھ جو معاہدہ تھا فرانسیسی میڈ ویپنز کے استعمال کا، جو کہ ہم نے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے دیے تھے، وہ آلریڈی اسرائیل جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ کے لوگوں پر استعمال کر رہا ہے، تو پہلے ہی ہمیں اسرائیل پر غصہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ رہا ہے۔ تو اب ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو اپنی سرزمین پر ایسے اسلحے کی نمائش نہیں کرنے دیں گے جو آفینسو کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہاں پر ساری دنیا کے سامنے فرانس کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے یہ ذکر کیا، یہ الفاظ نام لے کر کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسرائیل کو آفینسو جو ویپن سسٹمز ہیں یہ نمائش کرنے کی اجازت دیں۔ خیر انہوں نے کیٹیگوریلی کہہ دیا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لی ہے، اسرائیل کا جو آفینسو ڈیفنس سسٹمز ہیں یا ویپنز ہیں وہ کسی بھی صورت پیرس ایئر شو میں نمائش کے لیے نہیں رکھے جائیں گے۔ خیر یہ بات ہو گئی، جو نمائش تھی وہ اوپن ہو گئی، باقی سال پر دنیا نے جانا شروع کر دیا۔ اب اسرائیل کی طرف سے اس جو واقعہ ہے، جو شرمندگی ہے، اس کو مٹانے کے لیے الٹا فرانس پر طرح طرح کے الزام درازی شروع کر دی اور کہا کہ جی فرانس جو ہے وہ بیسیکلی یہود مخالف یعنی اینٹی جیوز پالیسی جو ہے اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اور نہ صرف کاروبار میں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی جو ہے اسرائیل کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے یہ اینٹی جیوز پالیسی کا حصہ ہے۔ جو کچھ ہو سکتا تھا اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے وہ انہوں نے سب کچھ کیا، واویلا کیا، رابطے کیے، لیکن فرانس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو اس پویلین میں یہ سامان ڈسپلے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ جو اسلحہ ہے یہ اس کو ہٹا دیں۔ خیر اسرائیل کا واویلا ایک طرف، فرانس نے کہا کہ جب جو مرضی کریں ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے، تو یہ وہ سفارتی پنچ تھا۔ اب آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی لے کے جاتے ہیں کہ اگر ہم مغربی دنیا کی بات کریں تو صرف فرانس ہی ایک ایسا ملک ہے جو کسی نہ کسی سٹیج پر کسی نہ کسی سطح پر اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ یہ دھمکی دیں کہ ہم جو آپ کو ویپن سپلائی کرتے ہیں، جو اسلحہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں فرانس کی طرف سے اسرائیل کو، وہ ہم روک دیں گے اگر آپ غزہ کی جو عام آبادی ہے اس پر جو بمباری ہے اس کا سلسلہ نہیں روکیں گے، یا پھر
یہ دھمکی ہو فرانس کی طرف سے کہ اگر اسرائیل نے اسی طرح سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنی ہے، جو امدادی ٹیمیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان کو غزہ جانے کی اجازت نہیں دینی، تو پھر ہم جو ہے وہ نہ صرف ویپنز جو ہے وہ اس کی سپلائی منقطع کریں گے، بلکہ انٹرنیشنل جو کونسلز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، سلامتی کونسلز ہیں، UN ہیں، اس میں بھی اس معاملے کو لے کے جائیں گے اور وہاں سے بھی اسرائیل کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہے یا جس طرح کا سفارتی پنچ جو ہے وہ فرانس نے اسرائیل کو دیا ہے، آنے والے دنوں میں فرانس اس ضمن میں کیا کوئی بڑا سٹیپ لیتا ہے؟ اگر کوئی بڑا سٹیپ لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کی جو یہ بھی کھلی جارحیت ہے غزہ کے خلاف یا پھر ایران کے خلاف، اس کو روکنے میں بھی بڑی مدد ملے گی۔